الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی اہم اور بہت ہی کمال کا ایک واقعہ جو میں ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں، توجہ سے سننا ہے انشاءاللہ، بہت اس میں سرور آئے گا آپ کو۔ 3 دوست تھے، وہ جنگل میں کام کر رہے تھے، کسی کام کے لیے وہ جنگل میں گئے۔ اب کچھ انہوں نے کام کیا تو وہ بدل وغیرہ بن گئے اور بارش برسنے لگی۔ آہستہ آہستہ بارش بہت تیز ہو گئی اور بجلی جو ہے وہ کڑکنے لگی۔ جس طرح آسمانی بجلی کڑکتی ہے نا، ہم لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اتنی کیسی آواز نکلی ہے۔ بعض ڈر جاتے ہیں، بعض کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور بعض ڈرتے نہیں ہیں۔ اب وہ جو تینوں دوست تھے نا، وہ ڈر گئے نا، خوف کے مارے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ اب انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈیں کہ جس میں ہم رہ کر یہ بارش اور یہ بجلی کو گزار سکیں۔ کوئی کمرہ وغیرہ مل جائے یا کوئی غار مل جائے، ہم اس کے اندر بیٹھ جائیں اور یہ جو مطلب بارش اور یہ بجلی کڑک رہی ہے اس سے ہم بچ سکیں۔ اب وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوئے اور ان کو ایک کمرہ نظر آیا۔ اب وہ کمرے کے اندر تینوں داخل ہو گئے دوست۔ اب جب تینوں داخل ہوئے تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جو بارش ہے وہ صرف ہمارے چھت کے اوپر گر رہی ہے، اور اتنی زوروں سے گر رہی ہے کہ چھت جو ہے وہ ٹپکنے لگی ہے۔ چھت سے پانی جو ہے وہ ٹپکنے لگا نیچے، اور بجلی جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دروازے کے سامنے کڑک رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ جو مکان ہے اس کو جلا کر راکھ نہ کر دے۔ اب ان تینوں جو دوست تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہو نہ ہو یہ جو بجلی ہے نا، یہ جو بجلی ہے یہ ہم میں سے ایک کو ضرور مارے گی، ٹھیک ہے؟ ہم میں سے کوئی ایک ایسا گنہگار شخص ہے کہ جس کی وجہ سے نا یہ بجلی ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایک جو ہے نا وہ اس دروازے سے نکل کر باہر سے ہو کے آتا ہے۔ ہم تینوں دوست ہیں، دروازہ کھول دیتے ہیں، ایک 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 کر کے ہم اس کمرے سے باہر نکلتے ہیں۔ اب جس کو بجلی نے ختم کرنا ہوا وہ کر دے گی، باقی 2 بچ جائیں گے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب وہ تینوں اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے۔ اب ایک دوست باہر نکلا، اسے بجلی نے کچھ نہیں کہا، وہ واپس آ گیا۔ اب دوسرا دوست گیا، اب اسے بھی بجلی نے کچھ نہیں کہا، وہ بھی بچ کر واپس صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اب ان دونوں نے یہ مشورہ کیا آپس میں کہ ہو نہ ہو یہ تیسرا شخص جو ہے نا یہی ہے، یہ جو ہے اس کی وجہ سے بجلی ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ اب وہ جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ چلو بھائی اب تمہاری باری ہے۔ وہ جو تیسرا دوست تھا وہ کہتا کہ میں نے نہیں جانا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے باہر نہیں جانا۔ اب وہ جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ بھائی جانا تو تم کو پڑے گا،
جانا تو تم نے ہے۔ اب انہوں نے ایسا کیا کہ دونوں دوستوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اب کچھ وقت ہی گزرا تھا، بجلی جو ہے وہ اس مکان پر گری اور اس کو راکھ کر کے ان دونوں کو بھی راکھ کر گئی۔ اب اس عقائد سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اب اس تیسرے شخص کی وجہ سے یہ دو دوست بھی بچے ہوئے تھے۔ وہ جو تیسرا دوست تھا اس کی نسبت سے یہ دونوں بچے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے اٹھا کے اس کو باہر پھینکا اور بجلی نے اپنا کام تمام کر دیا۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر ہم قصوروار دوسروں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اکثر ہم قصوروار دوسروں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ بندہ نہ ہوتا میں نے آج بات جانا تھا، اس کی وجہ سے مجھے مار پڑی ہے، اس کی وجہ سے جناب میرے اوپر یہ آزمائش آئی ہے، اس کی وجہ سے یہ میں اتنے بڑے مسئلے میں جو ہے وہ گرا ہوں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک شخص کی وجہ سے بڑے نقصان سے بچ رہے ہوتے ہیں، ہمارا چھوٹا نقصان ہوتا ہے، ہم بڑے نقصان سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں یہ منیر صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک مثال دینے لگا ہوں میں، یہ حضرت صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ اب یہ قصوروار اپنے آپ کو تو ٹھہرائے گا نہیں، کوئی بندہ اس سے پوچھے گا کہ بھائی کیوں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، تو یہ نہیں کہے گا کہ جناب میں موٹر سائیکل بڑی بجا رہا سی آگے سے یہ ہو گیا، نہیں، یہ قصوروار کسی اور کو ہی ٹھہرائے گا۔ میں وہ جی آرام سے موٹر سائیکل لے کے جا رہا تھا، پیچھے سے کوئی آیا ہے، آگے سے کوئی آیا ہے، وہ ادھر سے مجھے آواز دے رہا تھا، میں نے اس کی طرف دیکھا ہے، یا جو میرے پیچھے جو بیٹھا تھا اس نے کہا کہ بھائی تیز بگاؤ، جتنی بگا سکتے ہو اتنی بگاؤ، اس لیے میں وہ گرا ہوں۔ آئیے سمجھ، اب اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یار اس کا قصوروار میں ہوں، ہو سکتا ہے جو میرے پیچھے بیٹھا ہے یا آگے آیا ہے، جو پیچھے آیا ہے، یہ جو مجھے آواز دے رہا تھا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے میری جان بچ گئی ہے۔ یہ چھوٹا سا میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے، دانت ایک آدھا ٹوٹا ہے یا ہل گئے ہیں، یا میرا منہ کے اوپر یا ہاتھوں پاؤں کے اوپر زخم آئے ہیں، تو یہ چھوٹا حادثہ ہوا ہے، پتہ نہیں اس بندے کی وجہ سے میں کسی بڑے نقصان سے بچ گیا ہوں۔ میری جان بھی تو جا سکتی تھی نا منیر صاحب، جان بھی تو جا سکتی تھی نا۔ تو ہمیشہ اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ ہمیشہ یار قصوروار دوسرا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب میں نے کچھ نہیں کیا، یہ دوسرا قصوروار ہے۔ میرے محترم مدنی منوں، قصوروار دوسرا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات قصوروار ہم خود ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو سوچنا ہے اور سمجھنا ہے، بے جا دوسروں پر الزام نہیں لگانے۔ جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف آئے تو ہم نے شکر الحمدللہ کہنا ہے کہ اے اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ بڑی مصیبت بھی تو آ سکتی ہے۔ ہم بس بعض اوقات سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار کوئی مسئلہ بن جائے، ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ کتنی دور جانا ہے، اب یہ میرے ساتھ ہی مسئلہ بننا تھا۔ اور اللہ کے بندے شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے تجھے کسی بڑے حادثے سے بچا لی ہے۔ اب ٹائر تیرا پنچر ہوا ہے، تو پیدل چل کے جا رہا ہے، موٹر سائیکل تیرے ہاتھ میں ہے، تو موٹر سائیکل کو اب سپیڈ سے نہیں بھگا سکتا۔ اگر تو موٹر سائیکل کے اوپر ہوتا، سپیڈ 100 سے اوپر ہوتی، تو کسی ٹرک میں جا گرتا، کسی کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا، تو پھر تیرا کیا ہونا تھا؟ مطلب یہ کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ لا ازیدنکم لئن شکرتم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم آپ میرا شکر ادا کریں، میں اتنا آپ کو اور دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا جتنا شمار کیا جتنا کم ہے، اگر ہم لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں۔ لیکن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ہے۔ خوشی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور غمی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس کو یاد رکھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔